اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انتہائی واجب الاحترام قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع کوٹلی، کارکنان مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع کوٹلی، احباب جماعت اور اہل کوٹلی، نہایتی محترم عزت مآب جناب حضرت مولانا محی الدین اثری حافظہ اللہ تعالی، سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور انتہائی محترم عزت مآب جناب حضرت مولانا زاہد الاسلام اثری صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع مظفر آباد، اور اس کارواں کے روح رواں اور ہماری جماعت کے نوجوان قیادت عزت مآب جناب دانیال شاہ مدنی صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد جموں کشمیر، اس مسجد کے خطیب اور اس علاقے کی خطابت کی ایک جھلک، اور اس علاقے میں ماشاءاللہ متحرک شخصیت جناب عزت مآب مولانا قاری یاسر صاحب، اور عزت مآب جناب مولانا تنویر الاسلام صاحب، چودھری آفتاب صاحب، اور جناب امیر جماعت عزت مآب جناب عبدالرؤوف بٹ صاحب اور ظہور احمد بٹ صاحب۔ میں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ کے چہروں پر میں تر و تازگی بھی دیکھ رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ قریب آپ پر نیند کا غلبہ آنے کو ہے۔ ہمارے پنجاب میں کانفرنسیں شروع ہوئی کہ رات کو 11 بجے ہوتی ہیں، اور صبح فجر کی اذان آخری مقرر دیتا ہے، تو کیا خیال ہے آج فجر کی اذان ہو جائے پھر؟ ماشاءاللہ آپ لوگ بیدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ مجھے عادت ہے کہ میں دوستوں کو کبھی بھی آزمائش کے اندر مبتلا نہیں کرتا۔ انشاءاللہ 11:30 تک 15 منٹ میں ٹوٹل بات کروں گا آپ سے، اور میں چاہوں گا کہ آپ فجر کی نماز پر اگر بر وقت اٹھ جائیں گے اور فجر کی نماز آپ باجماعت پڑھیں گے، عشاء کی نماز جس طرح آپ نے باجماعت پڑھی ہے، تو پوری رات آپ کو اللہ قیام کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ ثواب عطا فرما دے کہ آپ کی فجر کی نماز ضائع نہ ہو۔ سامعین محترم، مولانا ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب جو کچھ کہہ کر چلے گئے، میں نہیں سمجھتا اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ اتنا پرمغز خطاب اور اتنا عظیم خطاب، آپ یقین جانیے کہ بندہ ترستا ہے، علماء بھی ترستے ہیں ایسے خطاب، جس طرح مولانا عبدالباسط فہیم نے حق ادا کیا ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ انہوں نے پیش کی ہے، اور یہ برکت ہے مسلک اہل حدیث کی۔ یہ برکت ہے کس کی؟ مسلک اہل حدیث کی۔ یہ مسلک اہل حدیث کا ہی طرح امتیاز ہے کہ مسلک اہل حدیث واضح طور پر بات کرتا ہے۔ ایسی بات ہمارے ہاں نہیں ہے کہ جو مبہم بات ہو، کمزور بات ہو، ایسی بات ہو جو سمجھ ہی نہ آئے۔ کوئی ایک جملہ مولانا کی تقریر کا ایک جملہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ اس قدر عام فہم الفاظ میں انہوں نے آپ کی اصلاح کی ہے، ہماری اصلاح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ میں مسلک اہل حدیث کے حوالے سے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات سیرت النبی کانفرنس ہے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔
اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں نہ ہوتے تو شاید ہم اور آپ مسلمان نہ ہوتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہ ہوتے، آپ کی تبلیغ نہ ہوتی، آپ کی دعوت نہ ہوتی، آپ کا دین نہ ہوتا، تو آج پتہ نہیں ہم کن بتوں کو پوج رہے ہوتے اور کس حالت میں ہم، کس گمراہی کے گڑھے میں ہم گرے ہوئے ہوتے. یہ سارا احسان ہے آج مسجد اہل حدیث کوٹلی کے اندر جو اللہ کی دین کے باتیں ہو رہی ہیں اور شرق و غرب میں ہو رہی ہیں، شمال و جنوب میں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اقامتیں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ دی جا رہی ہے، حج کیا جا رہا ہے، اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھے معاملات دنیا کے اندر اس روئے زمین پر، زمین کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے جتنی بھی نیکیاں ہو رہی ہیں ان ساری نیکیوں کا منبع اور محور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا دین ہمیں دیا جو کامل دین تھا، اور اس دین کے بارے میں اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا تمہارا دین مکمل ہے، تمہارا دین مکمل ہے، تمہارے دین جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس امت کو دیا ہے، اس دین کے اندر نہ کوئی کمی کر سکتا ہے نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے. آپ نے زندگی کی 23 سال گزارنے کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، فرمایا میں نے کیا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو 1,00,000 صحابہ سامنے بیٹھے تھے. روایات میں یہ بات بڑی عجیب لکھی گئی کہ 1,00,000 صحابہ سامنے کھڑے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی کے اوپر خطاب فرما رہے ہیں، اور چشم فلک نے یہ نظارہ نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا ہے. آج سپیکر میں بول رہا ہوں، کئی آلہ سماعت لگے ہوئے ہیں اور کئی ڈیگ لگے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے میں اپنی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں. 1,00,000 صحابہ سامنے ہیں، نہ کوئی سپیکر ہے، نہ کوئی آواز کو پہنچانے کا آلہ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، لیکن میرے رب نے 1,00,000 صحابہ تک وہ آواز پہنچائی رسول اللہ کی کہ آپ فرما رہے ہیں کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب تو یہ دینا تھا کہ آپ نے پہنچا دیا ہے، لیکن صحابہ کرام نے فرمایا صرف پہنچایا نہیں ہے، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. کوئی اس دین کے اندر ایسی بات نہیں ہے جو پوشیدہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیسے کیا، آپ نے وضو کیسے کیا، آپ نے نماز کیسے پڑھی، آپ نے روزہ کیسے رکھا، آپ نے زکوٰۃ کیسے دی، آپ کی معیشت کیسی تھی، آپ کی معاشرت کیسی تھی، آپ کی سیاست کیسی تھی، آپ کی عبادت کا انداز کیسا تھا، ایک ایک بات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے، قرآن کے اوراق کے اندر موجود ہے. اس لیے فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دنیا والو تمہارے لیے نمونہ، تمہارے لیے ماڈل، تمہارے لیے نجات کا سبب کوئی اور ہستی نہیں ہے. تمہارے لیے اگر ماڈل اور نمونہ ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے، تمہارے لیے اور کوئی نمونہ نہیں ہے. دنیا کے اندر آپ نے جو دین ہمیں دیا ہے، آپ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ اتنا زبردست دین ہے کہ آپ کے علاوہ اب کسی اور کی ہمیں ضرورت ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں تمہیں روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا صراط مستقیم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. فرمایا دنیا والو سن لو، میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، رسول اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، رسول اللہ کی بات سیدھی بات ہے، رسول اللہ کی بات سچی بات ہے، رسول اللہ کا عمل سچا عمل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر کسی کا راستہ، کسی کی بات، کسی کا قول سچا نہیں ہو سکتا ہے. اب اگر نجات ہوگی تو رسول اللہ کی بات پر ہوگی. اب اگر اللہ جنت دے گا تو سرور کونین کی اطاعت میں جنت دے گا. کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا. سرور کونین فرماتے ہیں ہاں وہ نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے. قیل لہ من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا صحابہ کرام نے اے اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ من اطاعنی دخل الجنہ، من اطاعنی دخل الجنہ. جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا. جس نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو رہبر بنا لیا، رہنما بنا لیا، پیر بنا لیا، مرشد بنا لیا، امام بنا لیا، مقتدا بنا لیا، رہبر بنا لیا، گویا اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا ہے.
ہمارے لیے نجات کا سبب کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حدیث کی دعوت کے دو ہی بنیادی اصول ہیں، یاد رکھیں۔ میں اس لیے یہ بات آپ کو اپنی یاد دہانے کے لیے، آپ کی یاد دہانے کے لیے، میرے جو دوسرے دوست آئے ہیں ان تک اپنی بات پہنچانے کے لیے کہ ہماری دعوت اختلاف کی دعوت نہیں ہے، اختلاف کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت گالیوں کی دعوت نہیں ہے، ہماری کسی کو برا کہنے کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت وہ ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی، جبرائیل لے کر آئے، رسول اللہ کے قلب اطہر پر اترا، سرور کونین نے اپنی زبان سے بیان کیا، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھلایا، محدثین نے کتابوں میں لکھا، مفسرین نے تفسیروں میں لکھا، اور آج تک ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جس طرح آسمانوں سے نازل ہوا اس طریقے سے آج اہل حدیث علماء کے پاس موجود ہے۔ اور یہ اہل حدیث علماء وہی حق، وہی دین، وہی بات، وہی جائز، وہی دلائل کی بنیاد پر آپ کے سامنے وہ دین پیش کرتے ہیں کہ لوگوں نجات کا راستہ ہے تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پر نجات نہیں ہو سکتی۔ اہل حدیث کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، کتاب اللہ اور سنت۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، عبادت کس کی کرنی ہے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے ہے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، فرمایا کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزتیں دینے والا کون ہے؟ ذلتیں دینے والا کون ہے؟ حکومتیں دینے والا کون ہے؟ حکومتیں چھیننے والا کون ہے؟ سارے کا سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ ساری کی ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ رزق چھیننے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، دن کو رات میں داخل کرنے والا، رات کو دن میں داخل کرنے والا، زندہ سے مردے کو نکالنے والا، مردہ سے زندے کو نکالنے والا کون ہے؟ ساری کائنات کا مالک۔ اہل حدیث کی دعوت یہ ہے، پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ پوری کائنات کا رازق کون ہے؟ پوری کائنات کا داتا کون ہے؟ پوری کائنات کا مشکل کشا کون ہے؟ پوری کائنات کا حاجت روا کون ہے؟ پوری کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ ستار العیوب کون ہے؟ ہماری دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ ساری کی ساری باتیں ختم ہو گئی، قرآن نے ختم کر دی، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری کی ساری خیر میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں۔ میرے رب کے پاس سارے اختیارات ہیں، میرے رب کے پاس سارے اختیارات ہیں، ساری باتیں میرے رب کے پاس ہیں۔ میرا رب فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے کوٹلی والو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، فرمایا میرے بندوں سے کہہ دو، کوٹلی کے لوگوں سے کہہ دو، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں ان سے کہہ دو، جو شہروں میں رہتے ہیں ان سے کہہ دو، جو پڑھے لکھے ہیں ان سے کہہ دو، جو ان پڑھ ہیں ان سے کہہ دو، جو چھوٹے بڑے ہیں سب سے کہہ دو۔ کیا کہنا ہے میرے رب؟ کیا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، اردو میں پکارے، عربی میں پکارے، پشتو میں پکارے، فارسی میں پکارے، دنیا کی کسی زبان میں پکارے، یا اگر اس کی زبان نہیں ہے، گنگا ہے، تو اپنے دل کے اندر پکارے، انی قریب، فرمایا تمہارے پکارنے کی دیر ہے، میرے سننے میں کوئی دیر نہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ جملہ بڑا عجیب ہے، قرآن کی تعبیر بڑی عجیب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پہلے سوال ہوتا ہے یا پہلے جواب ہوتا ہے؟ پہلے سوال ہوتا ہے، پہلے جواب ہوتا ہے؟ آپ کے ہاں سوال پہلے ہے، جواب پہلے؟ سوال پہلے ہوتا ہے، جواب بعد میں ہوتا ہے، لیکن میرا رب فرما رہا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے تو ابھی سوال کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، میں تجھے جواب دے دیتا ہوں۔ پھر اس سے کیوں نہیں مانگتے جو جواب دینے پہ راضی ہے؟ اس سے کیوں نہیں مانگتے جو دریا بہانے پہ راضی ہے؟ اس سے کیوں نہیں مانگتے جو سب کچھ دینے پہ راضی ہے؟ جو کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ دنیا والے یہ بات کہتے ہیں کچھ لے کر آؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے، میرا رب کہتا ہے کچھ بھی نہ لے کر آؤ، سب کچھ لے کر چلے جاؤ۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟
زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ساری کائنات کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اور میرا رب فرما رہا ہے لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرُكُمْ وَإِنسُكُمْ وَجِنُّكُمْ، تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں، ایک میدان کے اندر، کوٹلی کے میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں، میرپور کے میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں، کراچی کے کسی میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں، میدان عرفات کے اندر اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے لوگ ہو جائیں، اس انسان، اس کائنات کے پہلے انسان سے لے کر اس کائنات کے آخری انسان تک سارے اکٹھے ہو جائیں اور ایک جگہ پر کھڑے ہوں، ایک ہی وقت میں اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اللہ فرماتا ہے اپنی اپنی مرضی کے مطابق مانگے، اپنی اپنی مرضی کے مطابق مانگے۔ کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی بادشاہت مانگتا ہے، کوئی وزارت مانگتا ہے، کوئی مشاورت مانگتا ہے، کوئی دنیا کی لذتیں مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے سب کو میں دے دوں، جو کچھ مانگتے رہیں سب کو دے دوں، اور پھر اپنے خزانوں کی طرف دیکھوں، سب کو دینے کے بعد، سب کو تقسیم کرنے کے بعد، سب کی جھولیاں بھرنے کے بعد، سب کے خزانے بھرنے کے بعد، سب کی مرادیں پوری کرنے کے بعد میں اپنے خزانوں میں دیکھوں، میرا رب فرماتا ہے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر میں کمی آتی ہے، میرے رب کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ پھر پکارنا کس سے چاہیے؟ پھر مانگنا کس سے چاہیے؟ محتاج سے مانگا جاتا ہے، فقیر سے مانگا جاتا ہے، میت سے مانگا جاتا ہے، قبر سے مانگا جاتا ہے۔ مانگو تو حی اور قیوم سے مانگو جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ فرمایا رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کوئی دنیا کے اندر نہ ہمیشہ تھا نہ ہمیشہ رہے گا، کوئی دنیا کے اندر ایسا مائی کا لال نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ میرا رب فرماتا ہے میں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اس لیے اہل حدیث کی دعوت کا پہلا نقطہ کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، مانگنا اللہ سے ہے، سجدہ اللہ کو، قوما اللہ کو، رکوع اللہ کو، جلسہ اللہ کو، تحیات اللہ کو، ہاتھ باندھ کر بیٹھنا اللہ کو، نظر نیاز اللہ کو، ساری چیزیں اللہ کے لیے۔ اور طریقہ کس کا اختیار کرنا ہے؟ طریقہ اپنا اپنا نہیں ہے، طریقہ مولوی کا نہیں ہے، پیر کا نہیں ہے، فقیر کا نہیں ہے، مفتی اعظم کا نہیں ہے، امام کا نہیں ہے، مرشد کا نہیں ہے، فلاں کا نہیں ہے۔ طریقہ کس کا ہے؟ طریقہ محمد رسول اللہ کا ہے، طریقہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ بس اللہ کے رسول کا طریقہ، نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے؟ جس طرح اللہ کے رسول نے پڑھی ہے۔ روزہ رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے؟ جس طرح اللہ کے رسول نے رکھا ہے۔ زکوٰۃ دینی ہے کیسے دینی ہے؟ جس طرح اللہ کے رسول نے دی ہے۔ حج کرنا ہے کیسے کرنا ہے؟ جس طرح اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ لباس پہننا ہے کیسے پہننا ہے؟ جس طرح اللہ کے رسول نے پہنا ہے۔ زندگی کا کوئی معاملہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے؟ جس طرح امنہ کے لال نے کیا ہے۔ بھائی یہ ٹوٹل ہماری دعوت، عبادت کس کی اور طریقہ کس کا؟ بھائی کوئی اس بات میں اختلاف ہے؟ یہ سادہ سی دعوت ہے اور یہی دعوت لے کر ہماری جماعت پھر رہی ہے، یہی دعوت لے کر ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث پھر رہی ہے۔ ایک صدی بیت گئی بر صغیر کے اندر، یہ محدثین کا جو دین چلا رہا ہے، اسلاف کا جو دین چلا رہا ہے، قرآن و سنت کے حاملین اس دین کو اٹھائے ہوئے ہیں، خالص دین کا جھنڈا، جس جھنڈے کو کبھی مولانا اسماعیل سلفی نے اٹھایا اور کبھی داؤد غزنوی نے اٹھایا، کبھی مولانا عبداللہ نے اٹھایا، کبھی احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے اٹھایا، کبھی میاں فضل حق نے اٹھایا، کبھی آج ساجد میر کے ہاتھ میں ہے، اور آزاد کشمیر میں مولانا یونس عصری نے اٹھایا، اس کے بعد مولانا شہاب الدین مدنی نے اٹھایا، آج وہ جھنڈا مولانا محی الدین نے عصری نے اٹھایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ جھنڈا قیامت تک اسی طرح سر بلند رہے گا، اور اس جھنڈے کو لوگ اٹھا کر چلیں گے، اور اس جھنڈے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے کہ یہ قرآن و سنت کی دعوت ہے، یہ توحید کی دعوت ہے۔ یاد رکھو یہ بات، ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کبھی اس کھائی میں نہیں لے کے جائیں گے جہاں سے واپسی کا راستہ ابھی لوگوں نے کھائی میں گرایا ہے نا، ابھی کھائی میں گرایا ہے، ابھی فون سننے والا کوئی بھی نہیں ہے،
ہم یہ بات کہتے تھے ایسے نہ کرو، لوگ کہتے تھے آپ کو سیاست کرنی نہیں آتی، آپ کو فلاں کرنا نہیں آتا، کھائی میں لے جا کے گرایا ہے لوگوں کو۔ آج دنیا ساتھ سے کٹ رہی ہے، گر رہے ہیں لوگ، کوئی ادھر بھاگ رہے کوئی ادھر بھاگ رہے، یہ آپ کی جماعت ہے، 1 صدی ہو گئی اس جماعت کو، یہ جماعت لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلا رہی ہے، ہزاروں مساجد اس جماعت کے اندر موجود ہیں، ہزاروں مدارس موجود ہیں، لاکھوں علماء موجود ہیں، لاکھوں اساتذہ موجود ہیں جو اس جماعت کے جھنڈے کے اندر کام کر رہے ہیں۔ میری آپ سے التماس ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اس جماعت کا ساتھ دیں گے، اللہ آپ کے ذریعے قرآن و سنت کی آبیاری کرے گا انشاءاللہ، اللہ آپ کے ذریعے آبیاری کرے گا۔ بھائی آپ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ جماعت کا ساتھ دیں گے، مساجد کے حوالے سے ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، دعوت توحید کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، عظمت صحابہ کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے، ان کو آباد کرنے والوں کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قیامت تک توحید کی صدا کو بلند رکھے، پہلی اینٹ سے لے کر آخری اینٹ تک جو لوگ اس میں شامل رہے اللہ سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ آپ کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔